تاریخ کے صفحات ہمیں سرزمین بیت المقدس لے جاتے ہیں، جہاں دریائے اردن کے کنارے ایک ہولناک میدان جنگ سجا تھا۔ فضا میں تلواروں کی چھنکار اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں گونجنے ہی والی تھیں۔ ایک طرف حق تھا اور دوسری طرف باطل۔ بنی اسرائیل کا نیک بادشاہ طالوت اپنے لشکر کے ساتھ سفارا تھا۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ اس کے لشکریوں کی تعداد صرف 313 تھی، ٹھیک اتنی ہی جتنی سالوں بعد جنگ بدر میں مسلمانوں کی ہونی تھی۔ ان کے مقابلے میں قوم عمالقہ کا لشکر جرار کھڑا تھا۔ ان کا سپہ سالار جالوت تھا، ایک قوی ہیکل، دیو قامت اور بدنام زمانہ جابر بادشاہ، جو اپنے تکبر کے نشے میں چور، ہاتھی پر سوار اہل ایمان کو مقابلے کی دعوت دے رہا تھا۔ طالوت کے لشکر میں جہاں تجربہ کار جنگجو موجود تھے، وہیں ایک کم عمر نوجوان بھی شامل تھا۔ یہ داؤد تھے، قد چھوٹا، آنکھیں نیلی اور چہرے پر نور۔ چونکہ وہ ابھی بچے ہی تھے، اس لیے انہیں باقاعدہ اسلحہ نہیں دیا گیا تھا۔ ان کے ہاتھ میں صرف ان کی پسندیدہ غلیل تھی۔ وہ ایک غریب چرواہے تھے جو بکریاں چرا کر اپنی گزر بسر کرتے تھے، لیکن ان کے سینے میں ایمان کا ہمالیہ بستا تھا۔ جب داؤد اپنے گھر سے جہاد کے لیے نکلے تھے تو راستے میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ایک پتھر نے انہیں پکارا، اے داؤد مجھے اٹھا لو، میں موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ کچھ آگے بڑھے تو دوسرے پتھر نے صدا دی، اے داؤد میں ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں، مجھے اٹھا لو۔ اور پھر تیسرے پتھر نے پکار کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی مجھے اٹھا لیں، کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ داؤد نے ان تینوں معجزاتی پتھروں کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ میدان جنگ میں جالوت اپنی طاقت کے ضم میں گرج رہا تھا۔ بادشاہ طالوت نے اعلان کیا، جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس سے کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت اسے عطا کروں گا۔ یہ سن کر کم سن داؤد بغیر کسی خوف کے صفوں سے آگے بڑھے۔ جالوت نے جب اس نہتے بچے کو دیکھا تو حقارت سے ہنسا اور بولا، اے لڑکے جا، میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جا، میں تجھے قتل کر کے اپنا ہاتھ گندا نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن داؤد کی آواز میں وہ گرج تھی جس نے جالوت کے تکبر کو لرزا دیا۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، جالوت تو مجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن تجھے قتل کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ یہ کہتے ہی داؤد نے اپنے جھولے سے وہ تینوں پتھر نکالے، انہیں غلیل میں رکھا اور بسم اللہ پڑھ کر پوری طاقت سے جالوت کی طرف پھینکا۔ وہ پتھر غلیل سے نہیں بلکہ قضا بن کر نکلے۔ وہ سیدھے جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے۔ جالوت کا بھیجا پاش پاش ہو گیا اور وہ دیو ہیکل انسان منہ کے بل زمین پر آ رہا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ پتھر جالوت کے سر سے گزر کر اس کے پیچھے کھڑے 30 مزید جالوتیوں کو جا لگے اور وہ سب کے سب وہیں ڈھیر ہو گئے۔ داؤد نے جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لا کر بادشاہ طالوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ جالوت کے مرتے ہی اس کی فوج بدحواس ہو کر بھاگ نکلی اور بنی اسرائیل کو ایک عظیم فتح نصیب ہوئی۔